کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امت کی تباہی بربادی ہو جائے گی، ذلت چھا جائے گی۔ اب پوری امت مسلمہ پر ذلت چھائی ہوئی ہے، ہاں پوری ذلت۔ اس کی وجہ کیا ہوگی کہ اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر وردیتم بالزرع وترکتم الجہاد، کہ تم ناجائز طریقے سے اپنے کاروبار کرو گے اور تم کھیتی باڑی کے اندر راضی ہو جاؤ گے اپنے کاروبار کے اندر، اور تم بیلوں کی دمیں پکڑ کر، اب اس سے مراد یہ مشینیں بھی ہو سکتی ہیں، بہنا دیا دمہ پکڑ کے تسی اپنے کاروبار کرنے، یہ مراد بیل ہی تو نہیں، ہر دور میں اس کے اپنے تقاضے ہیں، ٹریکٹراں اتنے چڑھ کے تساں ہل وانے، یہ سارا جتنا بھی قیامت تک وہ ترقی یافتہ جو بھی لوگ آدمی کہیں، فرمایا کہ تم کاروبار میں مست ہو جاؤ گے اور جہاد کو تم چھوڑ دو گے۔ اب آپ بتائیں بھائی جہاد پوری امت مسلمہ کے اندر کون جہاد کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا، بلکہ جہاد کو انگریزوں نے پہلی گالی بنا دیا۔ پہلے ضیاء الحق کے دور میں افغانستان سے مجاہد جو ہے وہ لائے گئے، ان کو امریکہ تک سیر کرائی گئی، پھر امریکہ کے ان کو مال دیا گیا، پھر وہ روس کے خلاف لڑے تو بڑے بڑے مجاہد، بڑے بڑے ان کو القابات دیے گئے کہ یہ تو جی اسلام کے بڑے ہیرو ہیں، انہوں نے بڑا کام کیا، بڑا یہ کیا، روس کو توڑ دیا۔ جب روس ختم ہو گیا، امریکہ کی باری آئی تو امریکہ نے پھر ان کو دہشت گرد قرار دے دیا، اور ابھی تک امریکہ جو ہے وہ ان کے خلاف لڑ رہا ہے، کبھی ان سے مذاکرات کرتا ہے، کبھی کہتا ہے نہیں، کبھی کہتا ہے میں یہ کر دوں گا۔ ٹرمپ کہتا ہے اب میں ایسی سزا دوں گا جو ہمارے خلاف ہے، بولے گا ہم اس کو عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ میں نے کہا اس سے پہلے اللہ تجھے عبرت کا نشان بنا دے گا۔ ہاں جی، تو نے کسی کو کیا عبرت کا نشان بنانا ہے؟ عبرت کا نشان تو وہ مالک ہی تجھے بنائے گا، تیری نسلوں کو بھی بنائے گا، تیری سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے فرما دے گا، اور تیرے اوپر اللہ اپنا عذاب نازل کرے گا، تیرے ساتھ جو کھڑے ہیں ان پر بھی اللہ عذاب نازل کرے گا۔ ہاں یہ تو اس کے اپنے فیصلے ہیں، اس نے کب تجھے تباہ اور برباد کرنا ہے۔ روس والے بھی کہتے تھے کہ ہم تو فضائیں جو ہیں وہ بھی چھان کر آ گئے ہیں، وہاں ہمیں اللہ نظر نہیں آیا۔ وہ اتنے مغرور تھے، وہ اللہ کا انکار کرتے تھے روس والے۔ وہ ان کا ایک صدر کا بیان آیا تھا، اس نے کہا ہم نے تو فضائیں بھی چھان ماری، جب وہ پورے بدماش تھا اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، بعد میں تو پھر وہ ذلیل ہوا۔ تو لیکن وہی روسی تھے جو فضاؤں کو تو چھان آئے تھے کہ ان کو وہاں رب کی قدرت نہ ملی، لیکن وہ جب بھوکے ہوئے تو کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں سے وہ روزی کھا رہے تھے، تلاش کر رہے۔ ہاں وہ رب ہے، اس نے کب کسی کو ذلیل فرمانا ہے، یہ تو اس کی اپنی شان ہے۔ لیکن امتحان تو مسلمانوں کا ہے کہ انہوں نے، یہ حضور نے فرمایا وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، کاروبار کے اندر مست، ناجائز کاروبار۔ آپ جانتے ہیں ناجائز کاروبار کیا ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے ناجائز کاروبار کون کرتا ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے وہ پیسے لوگ کیسے کماتے ہیں، کس انداز سے کماتے ہیں، نمبر 2 مال کیسے بیچتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ کیسے دیتے ہیں، ایک مال کا وعدہ کر کے 2 نمبر مال، ملاوٹ، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کو پتہ ہے، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ تم کام جاری رکھو گے، لیکن جہاد بھی تم چھوڑ دو گے، پھر کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیکم ذلًا، پھر اللہ تمہارے اوپر ذلت مسلط فرما دے گا۔ پاکستان سے لے کر سعودی عرب سے لے کر ملیشیا سے لے کر انڈونیشیا سے لے کر اور چیچنیا سے لے کر بوسنیا سے لے کر فلسطین سے لے کر کشمیر تک، کشمیر سے افغانستان تک، پورے عالم اسلام میں ذلت چھائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے خود کیا فرمایا؟ ثم لا ينزعه، اللہ اس ذلت کو کبھی بھی ختم نہیں فرمائے گا، ختم اللہ نہیں فرمانی ہے۔ امریکہ کے قرضے سے پاکستان کی ذلت نہیں ختم ہونی، نہ پاکستان کے قرضے اتنے ہیں، نہ اس کی معیشت ٹھیک ہونی ہے، نہ امریکی بیڑے آئیں گے تو پاکستان جو ہے کشمیر پر اپنا بدلہ لینے کے لیے جائے گا۔ وہ 71 میں بھی بیڑا جو ہے وہ سمندر میں ہی کھڑا رہا اور مشرقی پاکستان سے جدا ہو گیا، اور 93,000 فوج جو ہے وہ قید ہو گئی، اور جو کچھ ہوا ساری دنیا کے سامنے ہے۔ تو فرمایا اس ذلت کو رب فرماتا ہے وہ رب نہیں ختم کرے گا، مخلوق کیا ختم کر سکتی ہے کسی کی ذلت کو؟ رب اس ذلت کو کبھی بھی ختم نہیں کرے گا، یہ اعلان ہے رب کا۔ حضور نے فرمایا، حضور نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا کیسے ذلت ختم ہوگی؟ حتیٰ ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس آ جاؤ۔ لاکھ کوئی تقریر کرے، لاکھ کوئی جناب جلسے کرے، مظفر آباد کے اندر نہیں، سری نگر کے اندر بھی جلسے جا کر کوئی کر لے تو کشمیری آزاد تھوڑے ہو جانے ہیں۔ ہاں جی، کل 1 کروڑ بندہ بھی لاہور جمع ہو جائے جی کشمیر بنے گا پاکستان،
کشمیر بنے گا پاکستان. کیوں جی؟ تو تقریر سے تھوڑا کشمیر آزاد ہونا ہے. کشمیر تو اسی دن ہی آزاد ہونا ہے جیسے وہ غنڈے وہاں آئے بیٹھے ہیں. ان غنڈوں کو مارنے کے لیے جب پاکستان داخل ہوگا کہ بھائی اب آیا غوری, بس اب آیا خالد ٹینک, اب آیا درار ٹینک, اب آیا جناب پیچھے فرشتے اللہ کی مدد کرنے کے لیے. کیوں جی؟ تو کشمیر تو اس دن ہی آزاد ہوگا. بڑا جلسہ کرنے سے نہیں, اس سے بھی بڑا کوئی جلسہ کر لے, پوری دنیا سے مسلمان منگا لے, انڈونیشیا سے بھی منگا لے, ہم نے ایک جلسہ کرنا ہے کشمیر کی آزادی کے لیے. تو کشمیر کی آزادی کے لیے جلسے سے تو کشمیر آزاد نہیں ہوگا. کیوں جی؟ ہاں, کشمیر تو ایسے ہی آزاد ہوگا جیسے میرے آقا و مولا خود بدر میں تشریف لے گئے. بس. کیوں جی؟ کشمیر تو ایسے ہی آزاد ہوگا جیسے غزوہ خندق کے موقع پر جب عمر بن عبد ود جو ہے وہ اپنا گھوڑا ادھر لے آیا اور حالات بڑے سنگین بن گئے. 25,000 کا لشکر خندق کے دہانے آ گیا, خندق کے کنارے آ گیا, خندق کے منہ پر آ گیا. تو اب وہ گنڈے جو ہے وہ سارے اپنے گھوڑ سوار آ گئے کہ اب خندق ہم نے عبور کرنی ہے اور مدینہ پاک پر حملہ کرنا ہے. تو پھر مدینہ پاک کا دفاع یہ تو نہیں تھا نا کہ صحابہ وہاں جلسہ شروع کر دیتے. صدیق اکبر کہتے کہ میں تقریر کرنے لگا ہوں, حضرت عمر کہتے نہیں میں کرنے لگا, عثمان غنی کہتے نہیں میں تقریر کرنی, مولا علی کہتے فرماتے نہیں میں تقریر کرنی, حضرت بلال فرماتے کہ بھائی میں جو ہے وہ تقریر کرنی ہے. ایسے وہاں نہیں بات تھی, بلکہ رسول اللہ خود تلوار پکڑ کر وہاں کھڑے ہو.